بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حتمی کامیابی سے پہلے قطعی ناکامی۔ ساتھیو، یہ ٹائٹل ہم نے لیا ہے نیپولین ہل صاحب کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ سے۔ ساتھیو، یہ دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے تمہیدی چیپٹر میں، پہلے چیپٹر میں ہی ہم نے ایک جملہ پڑھا کہ حتمی کامیابی سے پہلے قطعی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس جملے کو پکڑا اور اس جملے کو اپنی زندگی میں تلاش کیا، آس پاس کی لوگوں کی کامیابیوں میں تلاش کیا۔ ساتھیو، ہم نے دیکھا کہ جب کبھی کوئی بندہ بھی کامیاب ہوا ہے تو اس کامیابی سے پہلے وہ قطعی طور پہ ناکامی کا سامنا کر چکا تھا۔ قطعی ناکامی سے پہلے حتمی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیتے ہیں کہ کامیابی ہمیشہ ناکامی میں لپٹی ہوئی ملتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامی میں لپٹی ہوئی ملتی ہے۔ کامیابی کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کو ناکامیوں میں سے گزرنا پڑے گا، ناکامیوں کی وادیوں میں سے گزرنا پڑے گا، بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ایڈیسن کی مثال لے لیں، میں ذرا اس کتاب سے ہٹ رہا ہوں، اگر آپ ایڈیسن کی مثال لے لیں، ایڈیسن نے بلب بنانے سے پہلے کم از کم 1000 مرتبہ فیلئر کا سامنا کیا تھا، یعنی 1000 مرتبہ ناکامی کا سامنا کیا تھا۔ یہ ہمارے سامنے KFC کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ KFC والے جو اس کے آنر تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کم از کم انہوں نے اپنے فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 1009 ناکامیوں کا سامنا کیا۔ 1009 مرتبہ وہ ناکام ہوئے تو جا کے پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم میں سے جب بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ ناکامیوں کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں، نا امیدیوں کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلے ناکامی ملتی ہے، پھر کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی ناکامیوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہونے سے ملتی ہے۔ ناکامیوں کا ڈھیر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کامیابی ملتی ہے۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں تھنک اینڈ گرو رچ میں ہنری فورڈ کی۔ ہنری فورڈ صاحب نے V8 ماڈل کا انجن بنانا تھا۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسا انجن بنانے کا ارادہ کیا جس کے 8 سلنڈرز کو ایک ہی مرتبہ اکٹھا ہی ڈھالا جانا تھا۔ ہنری فورڈ نے اس کے ڈرائنگز بنوائیں، انجینئرز کو بلوایا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، لائحہ عمل تیار کیا گیا، ایکشن پلان پہ کام شروع ہوا۔ انجینئرز نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی لگے رہیں، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، حتیٰ کہ سال، سوا سال روزانہ کام کرتے رہے، روزانہ پیسہ خرچ کرتے رہے، روزانہ محنت کرتے رہے، روزانہ ناکامی کا منہ دیکھتے رہے۔ ہنری فورڈ نے جب بھی اسے اپنی پروگرس کا پوچھنا تو انجینئر نے جواب دینا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، ہنری فورڈ نے کہا لگے رہیں کہ جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساتھیوں، سال، سوا سال کی انتھک محنت اور بے بہا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بالآخر ہنری فورڈ 8 سلنڈروں والا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر سوچئے، اگر ہنری فورڈ نے ہمت ہار دی ہوتی تو کیا پوری دنیا کی پروگرس
جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا وہ پروگرس رونما ہو پاتی؟ ایک بندے کے عزم، ایک بندے کے استقلال، ایک بندے کے ناکامیابیوں پر جٹے رہنے، ناکامیابیوں پر لگے رہنے کی وجہ سے پوری دنیا اس کی کامیابیوں کا ثمر، اس کا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ ٹھیک ساتھیوں، تو یہ ہے قطعی حتمی کامیابی سے پہلے قطعی ناکامی، یہ ہماری آبزرویشن بھی ہے، نپولین ہل صاحب کا تجربہ بھی ہے، اور حتمی کامیابی سے پہلے قطعی ناکامیابی لازمی ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدیوں میں ہی امید چھپی ہوتی ہے، اندھیروں سے ہی جو ہے وہ روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ساتھیوں میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی زندگی کے کسی فیز میں پھنس جائیں، جب بھی زندگی کے کسی پروجیکٹ میں، کام کے کسی پروجیکٹ میں پھنس جائیں، تو ایک ہی بات ہے، لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کیونکہ کوشش کرتے رہنے میں ہی جیت ہے، عزم اور استقلال میں ہی جیت ہے۔ مسلسل مستقل مزاجی میں کام کو بار بار کرتے رہنے میں ہی جیت ہے، کیونکہ بار بار کرتے رہیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ جی جزاک اللہ۔